बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट तो ये हुई कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। बज़ाहिर तो इस एक पेशरफ्त में यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है, लेकिन इस एक डेवलपमेंट के अंदर नाज़रीन 6 खबरें छुपी हुई हैं जो आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील, मरियम नवाज़ का लाजवाब और जमात इस्लामी का बेनकाब होना शामिल है। दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन आज ये हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम माफिया के एहतसाब का एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम बहरान के हवाले से मिनिस्टरियल कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करने का फ़ैसला किया है। आइंदा आने वाले दिनों में इस फैसले का इफेक्ट क्या होगा, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं अपनी पहली खबर के साथ, जो आज पहली डेवलपमेंट हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस पेशरफ्त में कौन सी 6 खबरें छुपी हुई हैं? पहली खबर है नाज़रीन जमात इस्लामी के हवाले से। जमात इस्लामी के अमीर मौलाना सिराजुल हक के अगर आप पिछले 6 माह के या गुज़िश्ता 1 साल के बयानात निकाल के देखेंगे तो मौलाना सिराजुल हक की जानिब से तसलसल के साथ मुसम्मिक नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज के साथ क्रिटिसाइज़ किया गया है। सिराजुल हक ये कहते चले आए हैं कि इन दोनों सियासी जमातों ने, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुसम्मिक नवाज़ ने पाकिस्तान को तबाह किया है और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार भी सिराजुल हक की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुसम्मिक नवाज़ को करार दिया गया। जबकि करप्शन के हवाले से भी सिराजुल हक ने इन दोनों सियासी जमातों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन आज जमात इस्लामी ने और जमात इस्लामी के अमीर मौलाना सिराजुल हक ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। यू टर्न ये लिया है कि आज जो यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है, उसमें जमात इस्लामी का वोट भी शामिल था। यही काफ़ी नहीं नाज़रीन, जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा गया था कि हम सेनेट के इंतखाबात में अपने ज़मीर के मुताबिक वोट पोल करेंगे। तो जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे तो कौमी असम्बली में जमात इस्लामी का एक रुकने कौमी असम्बली था, लेकिन उस रुकन की जानिब से ना अब्दुल हफीज़ शेख को वोट दिया गया, ना यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट पोल किया गया। बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी का जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, उस हवाले से भी जमात इस्लामी की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया था। इसके अगले मरले में जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हुए थे तो उसमें भी सेनेट में जमात इस्लामी का एक सेनेटर था मुश्ताक अहमद। उस सेनेटर की जानिब से भी ना सादिक संजरानी को वोट दिया गया, ना ही यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया गया। लेकिन आज जो यू टर्न लिया है, आज इस यू टर्न के मुताबिक जमात इस्लामी ने जो अपना बयानिया था उसका खुद ही जो है वो सत्यानाश कर दिया है और आगे बढ़ते हुए उस जमात के कैंडिडेट को, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को, जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, जिस जमात पर मुल्क को तबाह करने के इल्ज़ामात लगाए गए, उसी जमात के कैंडिडेट को अपोजिशन के लीडर के तौर पर सपोर्ट किया गया जमात इस्लामी की जानिब से। तो एक बड़ी खबर है कि जमात इस्लामी का जो बयानिया था अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों के हवाले से, आज वो ज़मीन बोस हो गया है। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि आज जो दरख्वास्त दी गई थी यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से चेयरमैन सेनेट को, उसमें 30 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 25 सेनेटर की सपोर्ट हासिल थी, एक जमात इस्लामी का शामिल हो गया, तो ये 26 की स्ट्रेंथ हो गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन जो दरख्वास्त दी गई उसमें 30 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद थे। तो इसका मतलब ये है, बल्कि ये वाज़ेह हो चुका है, ये ख़बरें सामने आ चुकी हैं कि 4 ऐसे सेनेटर्स हैं जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में सादिक संजरानी को वोट दिया था। आज उन 4 सेनेटर ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर के तौर पर मुंतखब किया है। वो 4 सेनेटर जो चेयरमैन सेनेट के तौर पर सादिक संजरानी को देखना चाहते थे, यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के तौर पर नहीं देखना चाहते थे, आज उन्हीं 4 सेनेटर ने अपोजिशन लीडर के तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को सिलेक्ट किया है। तो ये दूसरी खबर हो गई। अब हम मरियम नवाज़ के लाजवाब होने के हवाले से बात कर लेते हैं, इस खबर पर गुफ्तगू कर लेते हैं। नाज़रीन, कल मरियम नवाज़ ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उनका ये कहना था कि उनके बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं है, बल्कि उन्हें भाई करार दिया गया मरियम नवाज़ की जानिब से। मरियम नवाज़ से सवाल भी पूछा गया कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आपसे मुतल्लिक बयान दिया है, शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक बयान दिया है कि लाहौर का सियासी ख़ानदान है जो तवील अरसे से इक़्तिदार के लिए सिलेक्ट होता है आया है,
تو اس پر آپ کیا جواب دیں گے، تو کیا دیں گی؟ تو مریم نواز نے کہا کہ نو کومنٹس اور اگلا سوال لے لیا، لیکن بعد میں مریم نواز کو اس کا یہ جواب سونجا کہ ملک میں صرف ایک ہی سلیکٹڈ ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ تو اس طرح سے جو اختلافات کی خبروں کو کل کرنے کی مریم نواز کی جانب سے کوشش کی گئی، اور آج جو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ موو کی ہے، سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین اپوزیشن لیڈر کے طور پر منتخب کرایا ہے، تو اس ڈیولپمنٹ کے بعد مریم نواز کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا بلاول بھٹو زرداری کو اس اقدام کے اوپر کرٹیسائز کر سکیں۔ چوتھی جو خبر ہے ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان پچھلے 3 روز سے خاصے زیادہ متحرک تھے کہ یہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے اندر، اور جو نابالغ سیاستدانوں کی جانب سے، یعنی ان کا اشارہ تھا بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اس میں پی ڈی ایم کے جو اختلافات ہیں اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ تو شٹ اپ کال دی گئی بلاول بھٹو اپنا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو، مریم نواز کو، اور روٹ اختیار کیا گیا تھا نواز شریف اور آصف علی زرداری کا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ رابطہ کر کے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کو اس طرح کے بیانات دینے سے روکا تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شٹ اپ کال کو ایکسیپٹ کیا اور چپکے سے آج ایک بڑی واردات ڈالی ہے، اور پی ڈی ایم کے تابوت میں ایک ایسی کیل ٹھونکی ہے جس میں جو اختلافات ہیں پی ڈی ایم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو استعفوں کا معاملہ ہے، جو لانگ مارچ کا معاملہ ہے، اور جو اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ 4 خبریں ہو گئیں، اور ڈیل کے حوالے سے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے ڈیل کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ جو 4 سینیٹر جنہوں نے آج یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا ہے، وہ ایسے سینیٹرز ہیں جو کسی کے اشارے کے اوپر ووٹ دیتے ہیں، اپنا جو ضمیر کے ووٹ کی بات کی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو ڈیل کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جو یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، دراصل پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کی طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، اور اس ڈیل کا نتیجہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو آج ایک بڑے عہدے سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر نواز دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چند روز پہلے ایک خبر اعزاز سید صحافی ہے ان کی جانب سے دی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے معاملات طے پا چکے ہیں اور انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں نوازا بھی جائے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو صحافی اعزاز سید کی خبر تھی وہ آہستہ آہستہ درست ثابت ہو رہی ہے۔ چھٹی خبر یہ ہے کہ جب اسکینڈل سامنے آیا تھا، ویڈیو اسکینڈل یوسف رضا گیلانی کا، علی حیدر گیلانی کا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ حکومتی وزراء کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی کو شدید جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کے خلاف الیکشن کمیشن میں پٹیشنیں بھی دائر کی گئیں ان کی نااہلی کے حوالے سے۔ یہاں پر میں معذرت کرنا چاہوں گا، یہ حقیقت ہے جو آپ ناظرین کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیکھنے والوں کو یہ خبر بری بھی لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کیا گیا، لیکن آج جو یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں، اور پی ڈی ایم کو جو دھوکہ دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، آصف علی زرداری کی جانب سے، تو اس پر آج جو حکومتی وزراء کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، خاص طور پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھی سیاست کی ہے، اپنے کارڈ بڑے اچھے طریقے سے کھیلے ہیں، اور یہی ہونا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ جو آصف علی زرداری نے کیا ہے۔ تو آج اسی پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کو سراہا جا رہا ہے حکومتی وزراء کی جانب سے، جو چند ہفتے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی کو ویڈیو اسکینڈل کے اوپر جو ہے وہ بڑے سٹرونگ الفاظ کے ساتھ، پرزور الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے تھے۔ لیکن ناظرین، ان 6 خبروں سے ثابت یہ ہوا کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں حرف آخر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج کے جو آپ کے دشمن ہیں وہ کل کے آپ کے دوست بن سکتے ہیں، جو آپ کے آج کے دوست ہیں وہ کل کو آپ کے دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کسی جماعت نے بھی معاہدہ کرنا ہے تو وہ معاہدہ کرتے ہوئے اس سیاسی جماعت کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسے معاہدوں پر کبھی بھی جو ہے وہ مینوان عمل نہیں کرتی۔ جہاں اس کا داؤ لگتا ہے، جہاں پیپلز پارٹی کا مفاد آتا ہے تو وہ ان معاہدوں کو بھلا دیتی ہے اور اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسری خبر کے حوالے سے، جو آج وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مافیا کے احتساب کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے شوگر بحران میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے ایک انکوائری کرائی تھی، بعد ازاں فرانزک آڈٹ کرایا گیا تھا، اور پھر یہ معاملہ جو متعلقہ ادارے ہیں ایف بی آر، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، ایف آئی اے کو بھجوا دیے گئے تھے۔ تو آج فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو 2020 میں پیٹرولیم کا بحران پیدا ہوا تھا، اس پر جو ایک منسٹریل کمیٹی بنائی گئی تھی، انکوائری کرائی گئی تھی، اس انکوائری رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا،
اور سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا گیا حکومت کی جانب سے کہ جو اس وقت کے سیکٹری پیٹرولیم تھے انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ہیں ندیم بابر، انہیں بھی قلم دان چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر اس معاملے کے FIA تحقیقات کریں تو یہ دونوں جو عہدے داران ہیں، جو سیکٹری پیٹرولیم ہیں اور جو معاون خصوصی ندیم بابر ہیں، وہ کسی قسم کا اپنا اثر و رسوخ یا FIA کی تحقیقات کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ ویسے تو ان کے اوپر براہ راست، دونوں شخصیات کے اوپر براہ راست کسی قسم کے کوئی الزامات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پیسہ بنایا ہے اس پیٹرولیم بحران کے دوران، لیکن یہ ایلیگیشن ان کے اوپر ضرور ہیں کہ پیٹرولیم بحران کے دوران جو ان دونوں شخصیات کی ذمہ داریاں بنتی تھیں، وہ ذمہ دارانہ کردار جو ہے وہ ان لوگوں کی جانب سے ادا نہیں کیا گیا، اور وفاقی حکومت کی جانب سے FIA کو مکمل طور پہ گرین سگنل دیا گیا ہے کہ 2020 کے پیٹرولیم بحران میں جو پیٹرولیم کمپنیاں انوالو تھیں، جو ڈیلرز انوالو تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اندرون خانہ بہت سارے فیصلے وفاقی حکومت نے لیے ہیں۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ آئندہ جب ایسا بحران ہوگا تو جو متعلقہ ادارے ہوں گے وہ اس بحران سے پہلے ہی مکمل طور پہ جو ہے وہ ہوشیار ہوں گے اور دیکھ کے چلیں گے کہ آئندہ اس طرح کا بحران جو ہے وہ پاکستان میں پیدا نہ ہو، عوام کی جیبوں سے اس طرح سے اربوں روپے جو ہے وہ چند دنوں کے اندر نہ نکال لیے جائیں اور معیشت کے اوپر بھی اس کے منفی اثرات نہ پڑیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی فی الحال، لیکن معافی چاہتا ہوں، جاتے جاتے اس سے پہلے جو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنی پسند کی بات سننا چاہتے ہیں، چاہے وہ پسند کی بات جھوٹ ہو، سچ پہ مبنی نہ ہو، لیکن وہ پسند کی بات جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ میری بات کرنے کا مقصد جو تھا، میں بات کر رہا تھا جسٹس امرتا بندیال کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائی گئی، ان کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کیا گیا، فیک کمپین چلائی گئی، تو اس میں جس طرح سے ان خبروں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پر ٹویٹر کے اوپر لوگوں نے اعتبار کیا ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں، اس پیرائی میں گفتگو کر رہا تھا۔ آپ جو میرے دیکھنے والے ہیں، آپ کے اوپر ایسا کوئی میں الزام نہیں لگا رہا تھا، آپ تو میرے لیے بڑے قابل احترام بھی ہیں، اور آپ لوگوں نے جتنی عزت سے، جتنی محبت سے مجھے نوازا ہے، تو میں اس طرح کا کچھ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج جتنی عزت مجھے لوگوں سے ملتی ہے، آپ دیکھنے والوں سے ملتی ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور جو بھی میں اس وقت ہوں وہ آپ لوگوں کی محبتیں اور آپ لوگوں کے اس تعاون کی وجہ سے ہوں۔ تو میرا مقصد جو تھا وہ آپ لوگوں کو کہنا نہیں تھا، بلکہ وہ جو ایک کمپین چلی امرتا بندیال کے خلاف، اس میں جن لوگوں نے اس کمپین میں حصہ ڈالا، اس کو آگے چلایا، میرے مخاطب وہ لوگ تھے۔ لیکن بہرحال آپ ناظرین سے میں اجازت چاہوں گا، اگر کہیں پہ غلطی ہوئی ہے اس کی معذرت بھی چاہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔